تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تا کو جلدی پڑھیں گے، نون کو زا کے اندر ملا دیں گے، زا کو جلدی پڑھیں گے، پھر لام کو لام کے اندر ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تنزل، میم کو جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی سیم برابر ہوتا ہے، تو یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہ جو لام کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام کھڑا زبر لا کے ساتھ۔ پھر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، پیارے دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پیاری ماؤں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں عامہ کا پارہ، یعنی 30ویں پارے کے اندر سبق نمبر 11، یعنی لیسن نمبر 11۔ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو سبق نمبر 10 کے اندر سورۃ البینہ کا سبق آپ کو پڑھایا تھا۔ اگر آپ حضرات نے یہ سبق نمبر 10 نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں جا کر یہ سبق نمبر 10 دیکھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، پڑھتے ہیں سبق نمبر 11۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکیہ، یہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے سورت، اس لیے اس کا نام مکیہ ہے۔ اس کے اندر 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ پڑھنا شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر آیت پڑھیں گے پوری، پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کلمے کو تجوید کے اصولوں کے ساتھ سمجھیں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس طرح سے پہلے اس کو پڑھیں گے۔ اب سمجھیں گے ایک ایک کلمے کو۔ اِنَّا، حمزہ کو نون میں ملا دیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون میں غنہ کر کے پڑھیں گے، اور نون کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے اندر آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس لیے اس میں مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو نون الف کے ساتھ 3 الف کی مقدار ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے کھینچیں گے۔ اِنَّا انزلناہ، اس کے اندر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، اور زا حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ کو نون ساکن میں ملا دیں گے اور زا کو لام میں ملا دیں گے۔ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، نون کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے۔ اخفا اس طرح سے کریں گے اس کے اندر، انزلناہ فی، فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فائے زیر فی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو جلدی نہیں پڑھیں گے۔ لیلۃ، لام کے ساتھ یا لین ہے تو لئی کو ایک دم پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ لام کے اوپر زبر ہے، لام کو جلدی پڑھیں گے، تا کو لام میں ملا دیں گے ڈائریکٹ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لیلۃ القدر، قاف کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے اور قاف کو دال کے اندر ملا دیں گے، دال کے اوپر جزم ہے یعنی دال ساکن ہے تو اس کے اندر قلقلہ کریں گے دال کے اندر۔ پھر را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے یہاں پر حالت وقف میں۔ اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کریں گے، سانس نہیں توڑیں گے، اگلی آیت بھی ہم ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر را کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، اگر سانس توڑیں گے تو پھر را کو ساکن بنا کر پڑھیں گے۔ اِنَّا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما واو کو جلدی پڑھیں گے، میم کے ساتھ الف مدہ ہے یعنی حروف مدہ، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے الف کی شکل میں، تو اس میں بھی مد منفصل کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اوپر مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو میم الف کے ساتھ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اس طرح سے کھینچیں گے وَمَا أَدْرَاكَ، حمزہ کو دال ساکن میں ملا دیں گے، دال کے اوپر جزم ہے تو دال کے اندر قلقلہ کریں گے، را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے۔ ما لیلۃ القدر، میم کے ساتھ الف مدہ ہے تو میم الف زبر ما کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، لام یا زبر لئی کو جلدی پڑھیں گے، لام کو بھی جلدی پڑھیں گے، پھر تا کو ڈائریکٹ لام میں ملا دیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف کو یہاں پر موٹا پڑھیں گے اور قاف کو دال ساکن کے اندر ملا دیں گے، دال پر جزم ہونے کی وجہ سے دال کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے اور را کو ساکن کر دیں گے حالت وقف میں۔ اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں اور وقف نہیں کرتے ہیں تو را کو پھر ہم زیر لگا کر پڑھیں گے را کے نیچے، ورنہ حالت وقف میں را ساکن ہو کر پڑھا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ، لام یا زبر لئی کو جلدی پڑھیں گے، لام کے ساتھ یا لین ہے، لام کو جلدی پڑھیں گے، پھر تا کو ڈائریکٹ لام کے اندر ملا دیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ قاف کو دال ساکن کے اندر ملا دیں گے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے، دال کے اوپر جزم میں دال کے اندر قلقلہ بھی کر کے پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر ہم آیت کرتے ہیں حالت وقف میں را کو ساکن کر دیں گے، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں سانس نہیں توڑتے ہیں تو پھر را کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے اگر زیر آ گیا تو را باریک ہو کر پڑھا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے خواہ کے ساتھ یا لین ہے تو خی کو جلدی پڑھیں گے، را کو میم میں ملا دیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، غنہ اس طرح سے کریں گے خیر، یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز روک کر چلیں گے، پھر میم کو نون ساکن کے اندر ملا دیں گے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کس طرح سے جلد پڑھیں گے؟ من الف، یعنی اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے، حمزہ کو لام میں ملا دیں گے، فا کو جلدی پڑھیں گے خیر من الف شہر، شین کو ہا ساکن کے اندر ملا دیں گے، را کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، اور اگر یہاں پر ہم سانس نہیں توڑتے ہیں وقف نہیں کرتے ہیں تو پھر را بھی پڑھا جائے گا، را کے نیچے 2 زیر بھی پڑھے جائیں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تا کو جلدی پڑھیں گے، نون کو زا کے اندر ملا دیں گے، زا کو جلدی پڑھیں گے، پھر لام کو لام کے اندر ملا کر پڑھیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تنزل، میم کو جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی سیم برابر ہوتا ہے، تو یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس میں مد متصل کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی یہ جو لام کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لام کھڑا زبر لا کے ساتھ، پھر حمزہ کو جلدی پڑھیں گے، کاف کو جلدی پڑھیں گے، تا کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ ملائکۃ والروح، واو کو را کے اندر ملا دیں گے، یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا، را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے، را کے ساتھ واو مدہ ہے تو را وا پیش رو کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کریں گے، والروح فیہا، فا کے ساتھ یا مدہ ہے، فا زیر فی کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، پھر اسی طرح سے ہا کے ساتھ بھی الف مدہ ہے، ہا الف زبر ہا کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، بِإِذْنِ، با کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ کے ساتھ ذال ساکن کو ملا دیں گے
اور نون کو جلدی پڑھیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، را کو با میں ملا دیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، با کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو میم ساکن کے اندر ملا دیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے تو میم میں غنہ بھی کریں گے، غنہ اس طرح سے کریں گے رَبِّهِمْ مِن کُلِّ، اس میں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی میم کو نون ساکن کے اندر ملا دیں گے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اخفا اس طرح سے کریں گے من کلی، اس طرح سے وائس آئے گی اخفا کی، امر، حمزہ کو میم ساکن میں ملا دیں گے اور یہاں پر را کو ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، اور اگر یہاں پر ہم آیت نہیں کرتے ہیں، سانس نہیں توڑتے ہیں تو پھر را پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر لگا کر، دونوں زیر لگا کر پڑھیں گے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام کے اندر سین کو جلدی پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، لام کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، میم کو جلدی پڑھیں گے، سلام، کیونکہ میم کے اوپر دو پیش ہیں یعنی تنوین، تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، ہا اظہار حلقی کے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس میں اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، سلام ہی، اس طرح سے اظہار کر کے پڑھیں گے، ہا کو جلدی پڑھیں گے، یا کو جلدی پڑھیں گے، حتی، ہا کو تا کے اندر ملا دیں گے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تا کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یا کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے، مطلع، میم کو طوا کے اندر ملا دیں گے، طوا کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، عین کو لام کے اندر ملا دیں گے ڈائریکٹ، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، مطلع، مط، اس طرح سے اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، عین کو یہاں پر اچھے سے حلق سے نکال کر ادا کریں گے، فجر، فا کو جیم کے اندر ملا دیں گے، جیم کے اوپر جزم ہے تو اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، اور را کو یہاں پر ساکن کر کے پڑھیں گے حالت وقف میں، آیت ہونے کی حالت میں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، ایک بار ہم پوری سورت کو ریپیٹ کریں گے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، یہ تھا ہمارا سبق نمبر 11، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو پڑھانا شروع کریں گے، یعنی سبق نمبر 12 کے اندر سورۃ العلق مکیہ سے، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے ہم آپ کو سبق نمبر 12 کے اندر پڑھانا شروع کریں گے۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور عزیز و اقارب رشتہ داروں میں، دوستوں میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔